السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طریقے سے ہم نے جو آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سورۃ النساء کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہم پر لازم ہے، جیسا کہ دوسری آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور تیسری آیت سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دے دیں تم ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس آیت سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سمعنا و اطعنا، نہ کہ سمعنا و عصینا، ہمیں اطاعت کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، نہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنیں اور سچی پکی اطاعت کرنے والے بنیں، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی اور اپنے مال کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ تو آپ نے فرمایا: من مات علی ھذا کان مع النبیین، جو شخص اس بات پر، ان چیزوں پر جس کی وفات ہو گئی، وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت اور تابعداری کی، اس نے کہا کہ میں اس میں کسی چیز پہ زیادتی نہیں کروں گا، جتنا آپ کا حکم ہے انہی باتوں پر میں عمل کروں گا۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی اور حاجت کا پانی، آپ کی ضروریات کو پوری کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقال علی سل، فقلت یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانگو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی مرافقت کو چاہتا ہوں۔ فقال او غیر ذلک، تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ مانگو۔ تو انہوں نے کہا قلت هو ذاک، بس یہی مجھے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا فاعنی
علی نفسک بکثرت السجود رواہ مسلم، کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی خوب سجدہ کرو، نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، تو یقیناً تم کو اللہ رب العالمین میرا رفیق جنت میں بنائے گا۔ تو یہ تمام احادیث اور یہ قرآنی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ اتباع کرو، بدعت نہ کرو، فقط کفیتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہارے لیے لائی ہوئی کافی ہوئے، اپنی جانب سے دین میں زیادتی یا کمی نہ کرو، یہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ بھی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تابعداری کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی ان تمام فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔